بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے پاکستان کے لیے پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ شیڈول کے مطابق پاکستانیوں کے لیے 11 جون سے 15 جون کے دوران فلائٹس چلائی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق اماراتی ایئر لائن 11 جون سے 15 جون کے دوران پاکستانیوں کے لیے 55 فلائٹس چلائیں گی۔ 9 فلائٹس متحدہ عرب امارات سے پاکستان کے لیے چلائی جائیں گی، جبکہ عمان سے بھی فلائٹس مسافروں کو لے کر پاکستان آئیں گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کی خصوصی پرواز متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کو لے کر 13 جون کو اسلام آباد آئے گی، جبکہ دوسری ایک فلائٹ متحدہ عرب امارات سے 14 جون کو کراچی پہنچے گی۔ 15 جون کو ملتان، کراچی اور لاہور کے لیے متحدہ عرب امارات سے خصوصی پروازیں مسافروں کو لے کر آئیں گی۔ دوسری جانب پاکستانی حکومت کے بین الاقوامی پروازوں کی مکمل بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ رواں ماہ جون کی 15 تاریخ سے بین الاقوامی فضائی آپریشن مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 513 کیسز رپورٹ، ایک مریض جاں بحق۔ مملکت میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 41,499 ہو گئی، 287 مریض جاں بحق۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات میں آج 47,000 سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 479 مثبت آئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 41,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ملک میں ایک اور مریض کے جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی تعداد 287 ہو گئی۔ اس کے علاوہ 659 مریض صحت یاب بھی ہو گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی کل گنتی 25,946 تک پہنچ گئی ہے۔ مملکت میں کورونا کی وبا پھوٹنے کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر 26,26,000 سے زائد افراد کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی ریاست شارجہ کے 30% سرکاری ملازمین پر 14 جون سے دفاتر میں ڈیوٹی انجام دیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں 85 لاکھ کے لگ بھگ غیر ملکی مقیم ہیں، جن میں سر فہرست بھارتی تارکین ہیں جن کی گنتی 26 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر پاکستانی ہیں جن کی گنتی 13 لاکھ کے قریب ہے۔ متحدہ عرب امارات کو ایک عظیم مملکت بنانے میں یہاں کی بصیرت سے مالا مال لیڈرشپ کے علاوہ تارکین وطن کی بے پناہ محنت بھی شامل ہے۔ آج کے ترقی یافتہ امارات کو اس منزل تک لانے پر اماراتی قیادت بھی تارکین وطن کے کردار کو بے حد سراہتی ہے۔ اماراتی وزیر برائے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نے اپنے ایک تازہ ترین انٹرویو میں تارکین وطن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارات میں موجود تارکین وطن انتہائی ہنرمند ہے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ امریکی جریدے کو دیے گئے اس ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امارات میں موجود غیر ملکی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ یہ ہمارا ثاثہ ہیں اور ہمیں ہمیشہ اس کی ضرورت رہتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امارات میں کورونا کی وبا زیادہ عرصہ تک نہیں رہے گی۔ دنیا بالآخر اس موذی وبا پر قابو پا لے گی۔ ہمیں افسوس ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے مقامی افراد اور تارکین وطن کی بڑی گنتی ملازمتوں سے محروم ہو چکی ہے، مگر ہم مستقبل میں انہیں دوبارہ روزگار فراہم کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں تارکین کے اہل خانہ کی واپسی شروع۔ متحدہ عرب امارات کے سیکریٹری خارجہ خالد عبداللہ بالحول نے کہا ہے کہ امارات نے بیرون ملک سے واپس آنے والے مقیم تارکین وطن کے خاندانوں کا خیر مقدم شروع کر دیا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق اس سے قبل امارات نے اعلان کیا تھا کہ وزارت خارجہ اور شہریت و شناخت کے وفاقی ادارے کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے بیرون ملک مقیم مؤثر اقامہ ہولڈرز کو امارات واپسی کی سہولت دی جائے گی اور اس سہولت سے تقریباً 2 لاکھ تارکین وطن مستفید ہوں گے۔ امارات نے یہ پروگرام دنیا بھر میں نئے کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جاری مشن کے تحت بنایا ہے۔ اماراتی حکام 25 مارچ سے 8 جون 2020 تک تقریباً 31,000 اقامہ ہولڈرز کو ان کے ملکوں سے امارات واپسی کی سہولت دے چکی ہے۔ سیکریٹری خارجہ نے بتایا ہے کہ نئے مرحلے میں ایسے تارکین وطن جن کے پاس مؤثر اقامے امارات لایا جائے گا اور ان میں ترجیح تارکین وطن کے خاندانوں کو دی جائے گی جو کل تعداد کا 50% ہیں۔ سیکریٹری خارجہ نے بتایا کہ بنیادی خدمات سے تعلق رکھنے والے ملازمین کی واپسی میں سہولت مہیا کی جائے گی تاکہ اماراتی معاشرے میں زندگی کا معیار بہتر رکھا جا سکے۔ کیا ایمریٹس ایئر لائنز کے نکالے گئے کچھ پائلٹس اور دیگر ملازمین نے خودکشی کر لی ہے؟ گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہو رہی ہیں کہ ایمریٹس ایئر لائنز کی جانب سے جن سینکڑوں ملازمین کو معاشی بحران کے باعث ملازمتوں سے فارغ کیا گیا ہے، ان میں سے
کچھ سابقہ ملازمین نے خودکشی کر لی ہے۔ گلف نیوز کے مطابق ایک ٹویٹر صارف نے اپنی پوسٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز دبئی سلیکون آئسس کے علاقے میں ایمریٹس ایئر لائنز کے نکالے گئے 5 ملازمین نے خودکشی کر لی ہے، جن میں 2 پائلٹس بھی شامل ہیں۔ جس کے بعد ایک اور ٹویٹر صارف کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں ایمریٹس کے کل 7 سابقہ ملازمین نے خودکشی کر لی ہے۔ ان خبروں پر ایمریٹس ایئر لائنز کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاہم ایمریٹس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان خبروں کو بے بنیاد دیتے ہوئے ان کی تردید کی گئی ہے۔ ایمریٹس کے ٹویٹر پیغام میں کہا گیا ہے کہ یہ خبریں جھوٹی اور درخواست کرتے ہیں کہ ان کی افواہوں میں نہ آئے اور ان جیسی افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ امارات ایئر لائن کی قاہرہ کے لیے 4 پروازیں۔ امارات ایئر لائن نے دبئی سے قاہرہ کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق یہ پروازیں امارات میں پھنسے ہوئے ان مصری شہریوں کی وطن واپسی کے لیے چلائی جا رہی ہیں جو واپس جانا چاہتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خصوصی پروازیں 14، 18، 19 اور 20 جون کو چلائی جائیں گی۔ امارات ایئر لائن کا کہنا ہے کہ ان پروازوں سے ایسے افراد بھی سفر کر سکتے ہیں جو دبئی کے راستے اپنی منزل پر آگے جانا چاہتے ہوں۔ امارات ایئر خلیج، بحر الکاہل، یورپ اور امریکہ کے 30 ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ ان پروازوں کے لیے ریزرویشن امارات.com یا ٹریولنگ ایجنسیوں، امارات ایئر کے دفاتر اور رابطہ مراکز کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے۔ امارات ایئر نے توجہ دلائی کہ ابھی تک بین الاقوامی سفر پر دنیا بھر کے ممالک پابندیاں عائد کیے ہوئے ہیں۔ امارات ایئر کی پروازوں سے صرف وہی لوگ سفر کر سکتے ہیں جو مختلف ملکوں کی مقرر کردہ شرائط پوری کر رہے ہوں۔ امارات ایئر اپنی پروازوں سے سفر کرنے والوں کو حفاظتی اشیاء پر مشتمل ایک بیگ تحفے کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ بیگ میں حفاظتی ماسک، دستانے، سینیٹائزر اور جراثیم کش ٹشو رکھے ہوئے ہیں۔ ہر مرحلے میں مسافروں کو حفاظتی تدابیر کا پابند بنایا جاتا ہے۔ خلیجی ریاست عمان میں کورونا کی وبا مزید طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ عمانی وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1117 کیسز سامنے آئے ہیں، جو اب تک کے یومیہ کیسز کا ایک ریکارڈ ہے۔ نئے کیسز کی تشخیص کے بعد مملکت میں کورونا مریضوں کی گنتی 21,071 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین کورونا متاثرین میں 647 تارکین وطن ہیں، جبکہ 470 مقامی باشندے ہیں۔ مملکت میں اب تک 4,799 افراد کورونا سے صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں، جبکہ ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی گنتی 16,000 سے زائد ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کمیٹی نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ کورونا سے متعلق قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں اور عارضی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ خلیجی ریاست قطر میں کورونا مریضوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ مملکت میں گزشتہ روز مزید 1,476 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ قطر وزارت صحت کے مطابق مملکت میں کورونا مریضوں کی مجموعی گنتی 74,000 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ 1,918 افراد مکمل صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے ہیں۔ اب تک 51,331 سے زائد افراد کورونا وبا کو شکست دے کر شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج افراد کی گنتی 23,671 ہے۔ مملکت میں کورونا سے مرنے والوں کی گنتی 69 ہو گئی ہے، جبکہ 239 مریضوں کو صحت بگڑنے پر ICU میں رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا کے خدشے کے پیش نظر گزشتہ ماہ 500 قیدیوں کی سزا معاف کرنے کے بعد انہیں فوری طور پر جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔